بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک حیران کر دینے والا واقعہ سنائیں گے کہ ایک گھمنڈی اور فیشنیبل لڑکی کو اپنے شوہر کی داڑھی پسند نہیں تھی۔ جب اس کا نیک شوہر سو رہا تھا تو اس نے اس کے چہرے پر ایسی کریم لگا دی کہ جس سے اس کی ساری داڑھی اتر گئی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کو ایسی سزا دی جسے سن کر آپ بھی استغفر اللہ پڑھیں گے۔ میری بیوی کا نام ہانیہ تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی اور ہمیشہ صاف ستھری رہتی تھی۔ اسے صفائی کا وہم تھا۔ جب میری اس سے شادی کروائی گئی تو میں اس کی شکل دیکھ کر ہی اس سے شادی کر بیٹھا تھا، اور اس نے شاید میری زمینیں، گھر اور ڈیرا دیکھا تھا۔ ہماری بہت سی زمینیں تھیں، اس کے سامنے ہی بڑا سا ڈیرا بھی تھا۔ ہمارے پاس جانور بھی تھے اور میں زمیندار بندہ تھا، اور میں دین سے اور اسلام سے محبت کرنے والا آدمی تھا۔ میں اپنی زندگی کو شریعت کے حساب سے ہی چلانا چاہتا تھا۔ میں نے داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی، اور کہتے ہیں نا کہ سوکھے آدمی کی تھوڑی توند نکلی ہوتی ہے، تو میری تھوڑی توند بھی نکلی ہوئی تھی۔ میں مولوی تو نہیں تھا اور نہ ہی امام مسجد تھا، لیکن حلیہ میرا بالکل مولوی اور کسی امام مسجد جیسا ہی تھا۔ میں نے داڑھی رکھی تھی اور مونچھوں کو صاف کیا ہوا تھا، چہرے پہ نور ہوتا تھا، سر پر مومنوں والی ٹوپی پہن کے رکھتا تھا، ہاتھ میں تسبیح رہتی تھی۔ سارے گاؤں والے میری عزت کرتے تھے، اور مجھے کبھی بھی کسی نے نہیں کہا کہ تم اپنا حلیہ بدلنے کی کوشش کرو۔ لیکن جب پہلے دن ہی میری بیوی نے مجھے غور سے دیکھا تو اس کا جیسے کہ موڈ ہی تھوڑا خراب ہو گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب دلہا دلہن ایک دوسرے کو شادی والے دن ہی دیکھتے تھے۔ میں نے اس سے کہا کہ آج ہماری زندگی کا پہلا دن ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ بولنے لگا، وہی باتیں جو شوہر اپنی بیوی سے کرتا ہے، اسے تھوڑا بہت سمجھاتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ جو بھی بات ہو تم نے مجھے بتانی ہے، میرے گھر والوں سے نہیں الجھنا۔ لیکن اس نے میری تقریر شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کر دی، اور کہنے لگی کہ مجھے نیند آئی ہے۔ بنا کپڑے بدلے ہی ایک طرف کو منہ کر کے سو گئی۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ ناگواری کا اظہار کر رہی تھی، اور سو نہیں رہی تھی، سونے کا ناٹک کر رہی تھی۔ اور پھر مجھے لگا کہ شاید تھک گئی ہو یا اسے کوئی بات بری لگی ہوگی۔ صبح ہوئی تو تب بھی اس کا موڈ خراب تھا۔ ہماری شادی شدہ زندگی کا آغاز تو ہو گیا، اور کچھ دن بعد گزر گئے، رسمیں بھی ہو گئیں، دعوتیں بھی ہوئیں، لیکن ایک دن وہ میرے پاس بیٹھی اور کہنے لگی، دیکھیں، میں آپ سے اور آپ کی امی سے پوچھے بغیر کوئی جوڑا نہیں پہنتی۔ وہ کہتی ہیں سر پہ دوپٹہ کرو تو میں دوپٹہ کرتی ہوں۔ پچھلے دنوں میں نے ایک سوٹ پہنا تھا، آپ کہہ رہے تھے کہ اس کا دوپٹہ بہت باریک ہے، میں نے دوبارہ وہ سوٹ نہیں پہنا۔ میں نے کہا کہ ہاں بیگم، تم نے ایسا ہی کیا تھا، اور مجھے اچھا لگا تھا کہ تم نے میری بات مان لی، لیکن تم مجھے یہ سب کچھ کیوں بتا رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ آپ میرے شوہر ہیں، آپ کو بھی میری پسند ناپسند کا خیال رکھنا ہوگا۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنے اس حلیے کو تھوڑا سا بدلیں۔ ابھی 26 سال عمر ہے آپ کی، اور حلیہ آپ نے ایسا بنا رکھا ہے جیسے آپ 46 سال کے ہیں۔ اس داڑھی کو صاف کر دیں، سر پہ ٹوپی نہیں پہنا کریں، بالوں کو تھوڑا چھوٹا کروائیں، تھوڑی ورزش کریں تاکہ آپ کا پیٹ اندر چلا جائے، صاف ستھرے کپڑے پہنا کریں، اور ہو سکے تو پینٹ شرٹ پہنا کریں۔ میں نے اپنے شوہر کے بارے میں جو سوچا تھا، آپ بالکل بھی ویسے نہیں ہیں۔ اور پھر سیدھی بات سیدھی ہوتی ہے، جو شخص آپ کی آنکھوں کو نہیں بھاتا وہ آپ کے دل میں بھی کبھی نہیں اتر سکتا، اور جو آنکھوں کو اچھا نہ لگے وہ دل کو بھی اچھا نہیں لگتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے رہوں تو پھر آپ کو میرے لیے اپنے آپ کو تھوڑا سا بدلنا پڑے گا، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جب میں نے اس کی یہ باتیں سنی تو میں حیران رہ گیا کہ کہنا کیا چاہتی تھی وہ، کہ میں اپنا اسلامی حلیہ بدل لوں، یہاں تک کہ اپنی داڑھی بھی کٹوا لوں۔ میں جب 17 سال کا تھا تو میں نے تب سے داڑھی رکھی تھی، اور میں نے قسم کھا کے داڑھی رکھی تھی، فیشن کے طور پر نہیں رکھی تھی۔ ہاتھ بنوایا تھا اور 2 رکعت نفل بھی پڑھے تھے۔ دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے ہمیشہ اس سنت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اور میری بیوی کیا کہہ رہی تھی، لیکن میں اس پر غصہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے آرام سے یہ بات سمجھا دی اور کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ویسے بھی تمہیں میرے حلیے سے کیا ہے، شوہر کا حلیہ جیسا بھی ہو، شکل جیسی بھی ہو،
اگر وہ اپنی بیوی کا خیال رکھنے والا نہ ہو تو وہ اس دنیا کا سب سے بدصورت مرد ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی سچ میں اس دنیا کا بدصورت مرد ہے اور وہ اپنی بیوی کا خیال رکھتا ہے، اس کا احساس کرتا ہے، تو پھر اس سے زیادہ خوبصورت مرد اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تمہیں ان باتوں کی آہستہ آہستہ سمجھ آئے گی۔ مجھے پتا ہے تمہاری عمر مجھ سے بھی کم ہے اور شاید تم نے شادی سے پہلے بہت فلمیں ڈرامے دیکھے ہیں، تمہاری سہیلیاں تھیں، تمہارا بڑا خاندان ہے، ایسی ویسی باتیں ہوتی ہوں گی، لیکن وہ سب باتیں ہوتی ہیں، حقیقت کا ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ حقیقت کو اسی لیے حقیقت کہتے ہیں کیونکہ وہ خواب جیسی نہیں ہوتی۔ پر میری بیوی تو مجھ سے لڑنے لگی۔ اس نے کہا کہ مجھے آپ کو دیکھ کے بالکل اچھا نہیں لگتا۔ ایسا ہے کہ میرے باپ کی عمر کے کسی بندے سے میری شادی ہو گئی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ نے عمر کے بارے میں مجھ سے جھوٹ ہی بولا ہے۔ آپ سچ میں 40 کے ہیں، جبکہ ایسا نہیں تھا، میں 26 سال کا ہی تھا۔ میں اس کو اس کی نادانی سمجھ رہا تھا کہ معصوم لڑکی ہے، ابھی ابھی شادی ہوئی ہے، لیکن وہ میرے ساتھ بری طرح لڑنے لگی۔ اس نے کہا کہ جب تک آپ اپنا حلیہ نہیں بدلیں گے، میں آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھوں گی۔ اب مجھے بھی غصہ آ گیا اور میں نے کہا کہ بیگم، تمہیں اندازہ ہے کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم ایسا نہیں کر سکتی ہو، ایسا کرو گی تو گناہگار ہوگی اور میری ناراضگی کا سبب بنو گی۔ اس نے کہا کہ آپ کی ناراضگی کا سامنا کر لوں گی جب آپ اپنے اس خلیے کو بدلنے کا وعدہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نے پینٹ شرٹ نہیں پہنی تو نہ پہنے، لیکن اپنی اس داڑھی کو کٹوائیں۔ مجھے ایسے لوگ نہیں پسند۔ یہ دیکھیں میں کتنی نفیس ہوں، صاحب فطرت ہوں، روز نہاتی ہوں، اپنا خیال رکھتی ہوں، اور آپ کوئی جنگلی جانور لگتے ہیں جو کسی ایسی جگہ پہ رہتا ہے جہاں پر اسے اپنے آپ کو صاف کرنے کی کوئی چیز نہیں ملتی۔ اب تو میری بیوی نے حد پار کر دی تھی۔ مجھے بہت غصہ آ گیا اور میں نے اسے کہہ دیا کہ تمہارے لیے اپنے آپ کو بالکل نہیں بدلوں گا۔ اگر میرے کردار اور میری سوچ کو بدلنے کی بات ہوتی تو تم کسی صحیح نقطے پہ ہو، وہ الگ بات ہے، لیکن میں تمہارے لیے اپنے حلیات نہیں بدلوں گا۔ اس میں میرا کیا قصور ہے کہ تم نے شادی سے پہلے بہت فلمیں ڈرامے دیکھے ہیں اور تم کسی ہیرو سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس وقت تو تم لوگ ہماری جائیداد اور زمینیں دیکھ رہے تھے۔ نہیں کرنی تھی شادی، اپنے گھر ہی بیٹھی رہتی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری بیوی اتنی ضدی ہے۔ اس نے واقعی مجھ سے اپنا بستر الگ کر لیا تھا۔ وہ صوفے پر سو جایا کرتی تھی اور یہ سب کچھ بہت عجیب تھا۔ اگر کسی کو پتہ چل جاتا تو کہتا کہ میاں بیوی میں کیا چل رہا ہے، یا میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے تو شیطان بہت خوش ہوتا ہے، اور وہ روز ہی شیطان کو خوش ہونے والے بہانے دے رہی تھی۔ یہاں تک کہ رمضان کا مہینہ آ گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، رمضان میں تو سب لوگ پرانے انگلش شکوے بھول جاتے ہیں، ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں، اور پھر ہم تو میاں بیوی ہیں، ہم نے ایک جگہ پہ رہنا ہے۔ میاں بیوی تو دو ایسے برتن ہوتے ہیں جو ایک جگہ پہ پڑے ہوتے ہیں تو شور ضرور کرتے ہیں۔ دیکھو اب سب کچھ بھول جاؤ۔ اس نے کہا نہیں، بلکہ میں آپ کو رمضان تک کا وقت دیتی ہوں۔ عید پہ آپ اپنا حلیہ بدلیں گے، چاند رات کو آپ اپنے آپ کو بدلیں گے، نہیں تو اس کے بعد میں آپ سے اپنا تعلق ہی ختم کر لوں گی۔ میری بیوی تو بہت بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی اور اب مجھے اس کی بات پہ غصہ آ رہا تھا۔ میں نے اپنی طرف سے اسے سمجھانے کی کوشش کر لی تھی، پر جب وہ سمجھ نہیں رہی تھی تو پھر میں کیا کر سکتا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ تمہاری ضد ہے تو پھر میری بھی ضد ہے۔ میں نے کہا تمہارے ساتھ نکاح کیا تھا، نکاح نامے میں یہ نہیں لکھا تھا کہ میں تمہارے لیے اپنا حلیہ بدل لوں گا۔ تم کیا چاہتی ہو میں مغربی رنگ اپنا لوں؟ کیسا لگوں گا میں؟ اس لیے مجھے اپنے دین اور اپنے مذہب سے بہت پیار ہے، اہل سنت میں سے ہوں اور میں یہ سنت پہ عمل کرتا ہوں، اس لیے اسی میں میرا سکون ہے۔ پہلے وہ مجھ سے خوب لڑتی تھی، پھر خاموش ہو گئی۔ مجھے لگا کہ شاید اسے اس بات کی سمجھ آ گئی ہے۔ رمضان کے مہینے چل رہے تھے اور میں نیند کا بہت برا تھا۔ میں سحری ٹائم اٹھتا تو لیکن مجھے نیند سے اٹھنا بڑا مشکل لگتا تھا۔ کھانے پینے کا شوقین تھا، پیٹ بھر کر کھانا کھاتا تو بہت اچھی نیند آتی تھی۔ ایک دن ایسا ہی ہوا کہ میں روزہ رکھ کے سو گیا۔ اس کے بعد مجھے پتہ نہیں چلا کہ میں کہاں پہ ہوں۔ میری امی نے بہت اچھا کھانا بنایا تھا، خوب سارے دیسی گھی کے پراٹھے بنائے تھے۔ میں نے بھی 2-4 پراٹھے کھائے اور مزے سے سو گیا، لیکن جب اٹھا تو اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا تو قدموں تلے زمین نکل گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور غصے سے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔
دل تو کیا کہ جس نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے اس کے ساتھ بھی ایسا کروں کہ وہ بھی یاد رکھے، لیکن مجھے پتا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے۔ میرے ساتھ یہ میری بیوی ہی کر سکتی تھی۔ جب میں نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا تو میرے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی۔ اس نے میرے چہرے پر ایسی کریم لگا دی اور نیند ہی میں میرے سارے منہ کو صاف کر دیا تھا، اور میری داڑھی بھی پوری طرح سے صاف ہو چکی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ میرے منہ پہ کبھی کوئی بال تھا ہی نہیں۔ مجھے پتا تھا کہ داڑھی پھر سے آ جائے گی، لیکن جو میری بیوی نے میرے ساتھ کیا کہ میں اس کو معاف کر سکتا تھا، وہ بھی سکون سے سو رہی تھی۔ میں نے اس کو جگایا اور کہا کہ یہ کیا کیا تم نے؟ اس نے کہا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس سے پالا پڑا ہے؟ آپ کو یہ لگا تھا کہ میں اپنی ضد پہ قائم رہوں گا تو میری بیوی کچھ نہیں کرے گی، چپ چاپ ہو جائے گی۔ ہاں میں چپ تھی کیونکہ میں اپنے دماغ میں پلان بنا رہی تھی۔ آپ سر سے لے کر پاؤں تک میرے ہیں، اگر مجھ پر فرض ہے کہ میں آپ کی مرضی سے کچھ بھی کروں تو پھر آپ پر بھی فرض ہے۔ میں نے کہا جو عورت تجھ پہ پتہ نہیں کہ مرد کو حاکم بنایا گیا ہے، اور اگر حاکم بنایا گیا ہے تو اسے ذمہ داریاں بھی دی گئی ہیں، تجھے تو صرف گھر پہ بٹھایا گیا ہے بچے پیدا کرنے ہیں۔ خیر میں نے جو کرنا تھا کر لیا۔ وہ ہنسنے لگی۔ دل تو کیا کہ اپنی بیوی کے منہ پر ایک تھپڑ مار دوں یا پھر اس کو اس کی ماں کے گھر بھیج دوں، لیکن رمضان کا مہینہ تھا، میں روزے میں سے تھا اور عید میں 7-8 دن رہ گئے تھے۔ ایسے میں اپنے کمرے میں ہونے والی اس بات کا تماشا نہیں بنانا چاہتا تھا، کیونکہ اگر میں بھی اس کے ساتھ ایسا کرتا تو پھر اس میں اور مجھ میں کیا فرق رہ جاتا۔ اس نے میرے ساتھ برا کیا۔ میں نے اللہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ آپ بھی اس کو سزا دو۔ آپ ہی قادر ہو سزا دینے پر، میں تو ادنا سا انسان ہوں۔ اس نے میرے ساتھ جو کیا میں اس پر اف تک نہیں کروں گا، میں صبر کروں گا اور آپ سے ہی اپنے صبر کا پھل مانگتا ہوں۔ میں نے اس کے سامنے ہی دعا کی اور اس نے ایسا منہ بنایا کہ جیسے کہہ رہی ہو جہاں جہاں تیری دعا کس نے سننی ہے۔ آخر کے روزوں میں اعتکاف بیٹھ گیا اور میری امی بھی اعتکاف بیٹھ گئی۔ مجھ سے لوگ پوچھ رہے تھے کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ میں نے جھوٹ بول دیا۔ مجھے روزے کے ساتھ جھوٹ بولنا پڑ رہا تھا، پر اپنی بیوی کا نام بھی تو نہیں لے سکتا تھا۔ میں نے کہا کہ وہ نائی کے پاس گیا تھا تو غلطی سے اس نے میری داڑھی کاٹ دی، تو پھر مجھے پوری صاف کرنی پڑی، لیکن کوئی بات نہیں، دوبارہ آ جائے گی۔ سب نے کہا کہ ہاں یہ بات تو ہے کہ پھر سے آ جائے گی، لیکن آپ کے چہرے پہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اب تھوڑا وقت لگ جائے گا۔ چاند رات کو جب میں واپس آیا تو میری بیوی گھر پہ نہیں تھی۔ میری امی نے کہا کہ وہ عید شاید اپنے گھر گزارنے گئی ہے، لیکن بیٹا یہ بات تو غلط ہے نا، اس کی پہلی عید ہے۔ میں نے کہا کہ اس کو وہیں پہ رہنے دیں، چھوڑیں، عید وہیں پہ گزار لے، کچھ نہیں ہوتا۔ امی نے پوچھا کہ کیا کوئی مسئلہ ہوا ہے، تو میں نے کہہ دیا کہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عید کا دن تھا۔ جب صبح صبح میں اٹھا تو میری امی کے چیخنے کی آواز آئی، اور وہ اس طرح سے چیخی تھی کہ جیسے کوئی بہت بڑی آفت آ گئی۔ میں فوراً باہر آیا تو میں نے کہا کہ کیا ہو گیا امی؟ تو امی نے کہا کہ اس گھر میں ایک چھپکلی ہے۔ میں نے کہا کہ آپ اتنی سی چھپکلی سے ڈر گئی؟ تو انہوں نے کہا اتنی سی چھپکلی نہیں، بہت بڑی چھپکلی ہے، بہت بڑی خطرناک قد اور چھپکلی۔ میں حیران رہ گیا۔ ہمارا گھر تو گاؤں میں ہی تھا، کہیں میری امی نے کوئی مگرمچھ تو نہیں دیکھ لیا تھا؟ اس کو چھپکلی کہہ رہی تھی، پر یہاں تو دور دور تک مگرمچھوں کا کوئی بھی ٹھکانہ نہیں تھا۔ پھر ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ میں نے کہا کہ اچھا کس طرف گئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ دیوار کے پیچھے جو کوڑا پڑا ہے نا، اس طرف گئی ہے۔ میں نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں، تو میری امی نے کہا نہیں نہیں، ایسے نہیں جا، ہاتھ میں کوئی چیز پکڑ لے، کوئی ڈنڈا پکڑ لے کہ وہ تجھ پر حملہ کر دے گی۔ میں نے کہا کہ امی کچھ نہیں ہوتا، آپ نے اتنے سارے روزے رکھے ہیں، اسی لیے شاید آپ کو وہم ہو رہا ہے۔ پھر میں جیسے ہی آگے بڑھا تو میری آنکھوں نے کچھ ایسا دیکھا کہ میرے قدموں تلو سے زمین نکل گئی۔ مجھے اس چھپکلی کا پاؤں نظر آ گیا، بالکل چھپکلی جیسی جلد تھی، لیکن پاؤں بہت بڑا تھا۔ میں ایسے پیچھے ہٹا کہ جیسے مجھے کرنٹ لگ گیا ہو۔ میں بھی وہاں سے بھاگ گیا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ امی کو کہہ دیا کہ کمرے میں ہی رہنا، گاؤں کے کچھ لوگوں کو بلانا پڑے گا، اس کو پکڑنا پڑے گا، پتہ نہیں یہ کیا بلا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے اس گاؤں میں۔ ابھی کمرے میں آیا تھا کہ میری ساس نے مجھے فون کیا اور کہا کہ بیٹا ہم لوگوں نے تمہاری بیوی کو بھیج دیا ہے۔ اس نے بتایا کہ کوئی لڑائی جھگڑا چل رہا ہے، دیکھو وہ نادان ہے، اسے معاف کر دو۔ میں نے کہا کہ کس ٹائم بھیجا ہے آپ نے؟ تو انہوں نے کہا کہ صبح اذان کے بعد بھیج دیا تھا، تمہارے گھر میں ہی ہوگی کیونکہ وہ وہاں پہ نہیں ہے۔ یہ سن کر میں حیران ہوا کیونکہ مجھے تو میری بیوی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ پھر مجھے اندازہ ہوا کہ باتھ روم میں بھی کوئی ہے۔
میں نے کہا جی جی امی وہ ادھر ہی ہے، آپ فکر نہیں کریں، اور ہاں مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میں اسے معاف کر دوں گا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اسے معاف کر دوں گا، اور عید کا دن تھا اور وہ میری اپنی بیوی تھی، معاف کرنے کے علاوہ اور میں کیا کر سکتا تھا۔ میں نے ایسے ہی اس کے ساتھ بہت بے اعتنائی برتی تھی، اسے تب سے میں نے نہیں دیکھا تھا اور بات بھی نہیں کی تھی۔ مجھے بھی اس کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے بات سن کے دروازے پر دستک دی اور کہا کہ کیا کر رہی ہو، باہر آ جاؤ، تو اندر سے رونے کی آواز آنے لگی۔ اس نے کہا کہ میں باہر نہیں آؤں گی، نہیں آؤں گی میں باہر، میرے ساتھ بہت برا ہوا، میں نے تمہارا دل دکھایا، تمہارے ساتھ بہت برا کیا، تو میرے ساتھ بھی بہت برا ہوا۔ میں نے کہا کہ کیا ہوا ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح۔ تو اس نے کہا کہ اگر ہمت ہے تو میں باہر آ جاتی ہوں، لیکن مجھے پتا ہے کہ تم مجھے طلاق دو گے۔ میں حیران رہ گیا کہ یہ کیسی باتیں کر رہی تھی، اور اس کی آواز سے ایسا لگ رہا تھا جیسے بہت بیمار ہے۔ جب باہر آئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ میرے دل کو ہاتھ پڑ گیا، ایسا لگا کہ میرا دل پھٹ جائے گا۔ میں نے جلدی جلدی کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ میں اس کے پاس بھی نہیں جا رہا تھا، اس کو اکیلا بھی نہیں چھوڑنا چاہ رہا تھا۔ وہ پوری طرح سے رو رہی تھی، وہ زمین پر بیٹھ گئی۔ دیکھو میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے، میری طرف دیکھو، یہ کیا ہے، یہ کون سی بیماری لگ گئی مجھے۔ میری بیوی کی جلد ایسے لگ رہی تھی جیسے کسی چھپکلی کی جلد ہوتی ہے۔ عجیب طرح کے گول گول سے نشان پڑ گئے تھے، اور اس کی جلد بالکل سبز ہو گئی تھی، اور شاید میری ماں نے اس کو ہی دیکھا تھا اور تو وہاں پہ چھپ رہی تھی، کیونکہ ٹھیک طرح سے نہ تو میں نے دیکھا تھا اور نہ ہی میری امی نے دیکھا تھا۔ اس نے کہا کہ تم نے اس دن کہا تھا نا کہ اللہ ہی سزا دے گا، دیکھو مجھے اللہ نے کیسی سزا دی ہے۔ رمضان کا مہینہ تھا، تمہاری داڑھی تھی، تمہاری سنت تھی، اور میں نے اس داڑھی کو کتنی بے رحمی سے صاف کر دیا تھا، تمہارے ساتھ برا کیا، پھر اپنے برے کیے پہ کوئی افسوس بھی نہیں تھا۔ میری بیوی نے اتنا کہا اور بے ہوش ہو گئی۔ میں نے اسے فوراً سے اٹھایا اور اس کو برقع پہنایا اور ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کو کچھ سمجھ نہیں آیا، انہوں نے ہمیں بڑے شہر میں بھیج دیا۔ میری بیوی کو ہوش بھی آ گیا، لیکن وہ کچھ بول نہیں رہی تھی، برقعے کے اندر ہی تھی۔ پر جب ڈاکٹر کو دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ تو جلد ہی بیماری ہے، جو بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے۔ اگر آپ کے خاندان میں کسی کو بھی نہیں ہے تو پھر آپ کو کیسے ہو سکتی ہے؟ میری بیوی نے ڈاکٹر کے سامنے کہا، کیونکہ مجھے یہ سزا مل رہی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا اس کا کوئی پکا علاج نہیں ہے، کبھی ٹھیک ہو جائے گی، کبھی پھر سے آ جائے گی، دوائی وغیرہ دے دیتا ہوں، لیکن ابھی اس کا علاج دریافت نہیں ہوا۔ ایسی بہت سی بیماریاں ہیں جن کا ابھی تک علاج دریافت نہیں ہوا، اور اس میں بہت سی جلدی بیماریاں ہیں۔ آج اس بات کو 6 مہینے ہو گئے ہیں، میری بیوی کا علاج چل رہا ہے، میری ماں کے علاوہ کسی کو یہ بات نہیں پتا، ہم اسے بہت چھپا چھپا کر رکھتے ہیں۔ میری ماں کہتی ہیں کہ اس کو چھوڑ دو، لیکن میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتا۔ وہ دن رات روتی ہے، اللہ سے معافیاں مانگتی ہے، بار بار میرے پاؤں پکڑنے کی کوشش کرتی ہے، مجھے اسے دیکھ کے بہت افسوس ہوتا ہے۔ میں خود بھی اس کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں، آپ لوگ بھی دعا کریں گے یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ میری یہ کہانی آپ لوگوں تک پہنچانے کا ایک ہی مقصد ہے کہ آپ لوگ اس سے سبق حاصل کریں۔ کبھی کبھی قدرت کے سامنے کھلواڑ کرنا آپ کو بہت مہنگا پڑ جاتا ہے۔ میری بیوی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ اب وہ اللہ سے معافیاں مانگتی ہے، اور مجھے اب امید ہے کہ اللہ اسے معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے۔ بس اسی امید پر بیٹھے ہیں کہ کسی دن اس کی یہ بیماری